کا محکوم آج کا حاکم بنے گا تو فطرت انسانی کہاں جائے گی کہ انہوں نے تو اپنا ملک اپنے مذہب کے نام پر لے لیا، مگر ہر کام کو اسلام اور مسلمان کے نام سے کیا۔ آپ کی 95-96% آبادی گھٹوز میں بستی ہے۔ کتنی اچھی کالونیز میں ہیں آپ۔ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی ہے ہم 2 نمبر کے شہری ہو گئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ سے یعنی مسلم کمیونٹی سے، جس کا میں بھی حصہ ہوں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں وہ باتیں جو گھروں میں کونوں میں ہوتی ہیں میں ان کو پبلک ڈومین میں لا کے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سی باتیں اتنی کڑوی ہوتی ہیں کہ میں الزامات کے گھیرے میں بھی آ جاتا ہوں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ میں حق اور حقیقت کی دنیا میں، چاہے وہ کتنا ہی تلخ اور صبر آزما کیوں نہ ہو، تکلیف دہ کیوں نہ ہو، ناگوار کیوں نہ ہو، میں اس دنیا میں خود بھی رہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں رہ کر زمین کو سمجھیں، دیوار کو پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا عمل، اپنا کردار، اپنے معاملات، اپنے فیصلے، ان سب میں اس کا حصہ ہو۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اقلیت اور اکثریت۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور لکھ رہا ہوں، برا لگتا ہے لوگوں کو، خاص طور سے میری کمیونٹی کے لوگوں کو۔ بھارت سناتن پردھان دیش ہے، یعنی یہ ہندو اکثریت کا ملک ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہزاروں سال سے پرانی جو سنسکرتی چلی آ رہی ہے وہ ہندو اور سناتن سنسکرتی کا دیش ہے۔ باقی یہاں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں یعنی اکثریت جو اپنے دھرم، اپنے ریت رواج، اپنی سنسکرتی پر متواتر چلتی آ رہی ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر اسی مٹی کے ہیں، اسی دھراتل کے ہیں، اسی سنسکرتی کے رہے ہیں، اسی دھرم اور اسی آستھا کے رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے مذہب بدلے ہیں، اپنی عبادت کا طریقہ بدلا ہے، اپنی تہذیب، اپنی تمدن، اپنی روایات، اپنی قدریں، اپنی فکر تک بدلی ہے۔ اس میں سب سے بڑا طبقہ مسلمانوں کا ہے، مسیحیوں کا ہے، سکھوں کا ہے اور جینیوں کا ہے اور تھوڑا بہت بدھسٹ سماج کا ہے۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے کنہیں کارنوں سے سناتن کو چھوڑا، لیکن اس سب میں مسلم اقلیت کی حیثیت بالکل الگ اور جدا ہے۔ مدعے بتاتا ہوں۔ نمبر 1، لگ بھگ اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں آج کی ڈیٹ میں 60 سے 65 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ باہر کے کتنے لوگ ہیں؟ 2%، سب یہیں کے ہیں۔ پہلی بات کہ جس کے گھر سے اتنی بڑی اولاد اور اتنی بڑی نسل اسے چھوڑ کر چلی گئی ہو، کہیں نہ کہیں اس کا بھی ایک درد، اس کی بھی پیڑا رہتی ہے۔ کارن کچھ بھی ہو وہ وشے نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ مسلمان ہیں اور آپ اپنے آپ کو اس ملک میں 800 برس جو مسلم اقتدار رہا ہے، آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اس سے جوڑ کر چلتے ہیں۔ جب آپ اس کو اس سے جوڑ کر چلتے ہیں تو اس دور کی اچھائیاں اپنی جگہ، مگر یاد رکھیے اچھائیاں یاد نہیں رہتی ہیں، کمیاں، خامیاں، برائیاں، جبر، ظلم، یہ داستانیں جو ہیں یہ ہمیشہ انسان کے حافظے میں رہ جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہندوستان کا مسلمان اس 800 سال کو اپنے اوپر اوڑھتا ہے تو وہ خالی اچھی اچھی باتیں کر کے اس کا بخان نہیں کر سکتا، بلکہ اس دور میں جو کچھ غلط ہوا ہے اس کی ذمہ داری تو آپ کو لینی پڑے گی۔ اور اس کی کوکھ سے کیا نکلتا ہے؟ اس کی کوکھ سے نکلتا ہے کہ کل کا حاکم یعنی مسلمان
جب آنے والے وقت میں محکوم بنے گا اور کل کا محکوم آج کا حاکم بنے گا تو فطرت انسانی کہاں جائے گی؟ آئیڈیل سے دنیا نہیں چلتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی کسک، کوئی خلش، کوئی پیڑا، کوئی بدلہ، کوئی دباؤ، یہ سب بھی کام کرتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری بات اور بھی کڑوی ہے، ملک تقسیم تو ہوا، ہندو مسلمان کے نام پہ ہوا، مذہب کے نام پر ہوا، لگ بھگ آدھی آبادی مسلمانوں کی یہاں سے چلی گئی۔ مسلم نفسیات میں یہ بات بیٹھ گئی، میرے پاس بھی وہ سارے آنکڑے موجود ہیں، وہ سارے دلائل موجود ہیں، سارے آرگومنٹس موجود ہیں جو ہندوستان کے مسلمان کو ایک دوسری پائیدان کے اندر کھڑا کرتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے، ایکیڈمک آرگومنٹس پرسیپشنز کو کریکٹ نہیں کر پاتے۔ ایک عام ہندو بچے کی نفسیات سے لے کر اور بڑے بزرگوں تک ایک بات دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کہے یا نہ کہے کہ انہوں نے تو اپنا ملک اپنے مذہب کے نام پر لے لیا، یہ پھر ہم سے برابری مانگتے ہیں، اور انہوں نے جو بنایا اس میں تو ہمیں برابری نہیں دی۔ یہ تیسری بات ہے۔ اور چوتھی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہندوستان کی تقسیم کے بعد سے جو مسلمان یہاں رہ گیا، اس نے اس وقت سے لے کر آج تک ہر کام کو بات سیکولرزم کی مگر ہر کام کو اسلام اور مسلمان کے نام سے کیا، جبکہ ہندو نے ہر کام ہندو کے نام سے اور سناتن کے نام سے نہیں کیا۔ یہ تو اب کچھ دن کی بات ہے جب سے یہ باتیں اس مزاج میں اور اس رنگ میں ڈھل گئی ہیں۔ پانچویں بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا دنیا کا بہترین کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر سب کو برابر رکھا گیا ہے۔ کاغذ پر برابری ہو سکتی ہے مگر وہ برابری انسان کے مزاج میں آنی چاہیے، اس کی فطرت میں آنی چاہیے، اس کے فیصلوں میں آنی چاہیے، اس کی حکمت میں آنی چاہیے، اس کی سیاست میں آنی چاہیے، اس کی معیشت میں آنی چاہیے، اس کی معاشرت میں آنی چاہیے۔ کیا ہے؟ آپ کی 95-96% آبادی گھٹوز میں بستی ہے، کتنی اچھی کالونیز میں ہیں آپ، کتنی یونیورسٹیاں ہیں آپ کی، کیا شیئر ہے آپ کا انڈسٹری میں، کیا شیئر ہے آپ کا بیوروکریسی میں، کیا شیئر ہے آپ کا سرکاری نوکریوں میں، کیا شیئر ہے آپ کا ہندوستان کی ترقی کے سفر میں؟ کیا ان باتوں کو چھٹلا سکتے ہیں آپ؟ نہیں چھٹلا سکتے۔ اس لیے حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، اقلیت کانسٹیٹیوشن میں پروویژنس یقیناً چاہیے، کیونکہ بنا اس کے بات آگے بڑھ نہیں سکتی، لیکن کانسٹیٹیوشن میں پروویژن کے ساتھ میجورٹی کے ساتھ مائنورٹی کی جو ریلیشن شپ ہے، یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو ارن کرتی ہے اس گڈ ول کو اپنے جیسچر سے، اپنے ٹریٹمنٹ سے، اپنے سلوک سے، جس کے نتیجے میں اکثریت کے دل میں، اس کے فیصلوں میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوتی ہے۔ سکھوں کے تو وہ مسائل نہیں ہیں، جینی اقلیت ہیں وہ مسائل تو نہیں ہیں، مسیحیوں کے تو وہ مسائل نہیں ہیں، بدھوں کے تو وہ مسائل نہیں ہیں، بھائیوں کے تو وہ مسائل نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ سارے مسائل ہمارے ہی ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، وہ عوامل جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ اس لیے ہندوستان کا مسلمان باقی اقلیتوں کی طرح اقلیت کے معاملے پر اپنی بحث اور تکرار کو بند کر کے حقائق کی دنیا میں آئے اور زمین کو سمجھ کر اپنے مزاج کو، اپنے رنگ اور اپنے آہنگ کو، اپنے فیصلوں کو، اپنے طریقے کو پر نظر ثانی کرے تو راستے کھل سکتے ہیں۔ آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں ربڑ بہت کھچی ہوئی ہے، کب ٹوٹ جائے گی میں نہیں جانتا، دعا کرتا ہوں خدا کرے کبھی نہ ٹوٹے، کیونکہ یہ راشٹر ہت میں بھی نہیں ہے اور یہ ملت کے حق میں بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کھینچتے ہی چلے جائیں گے تو کوئی دن ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے میں آج آپ کو اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ خوش فہمیوں کی دنیا سے باہر آئیے۔ اقلیت اکثریت برابر نہیں ہوتی۔ اقلیت کو برابری کا احساس لینے کے لیے اکثریت کو کچھ احساس دینے پڑتے ہیں۔
جب وہ احساس آپ دیتے ہیں تو اس سے کوکھ سے جو بھائی چارہ نکلتا ہے، جو رشتے نکلتے ہیں، وہ رشتے آپ کو زمین دیتے ہیں ترقی کی، خوشگواری کی، خوشحالی کی، خیر سگالی کی اور برابری کی۔ باتیں ہو سکتا ہے کڑوی ہوں، مگر کسی کو تو کڑوی باتیں کرنی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں ہم جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئی ہے ہم 2 نمبر کے شہری ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تم 1 نمبر کے شہری کب تھے؟ کیا صرف صدر بننے سے 1 نمبر کے شہری ہو جاتے ہو؟ نائب صدر بننے سے ہو جاتے ہو؟ وزیر بننے سے ہو جاتے ہو؟ سچر کمیٹی نے کیا بتایا؟ اگر تم 1 نمبر کے شہری تھے تو سب سے زیادہ نمن استر پر جو حصہ ہماری سماج کا پہنچ گیا ہے اس سے نیچے کیوں چلے گئے؟ کون سی دنیا میں رہتے ہیں آپ؟ کس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ میں حقیقت کی دنیا میں رہتا ہوں، اس لیے یہ باتیں بند کریے۔ یہ زبان آپ بولتے ہیں، کسی ہندو نے تو نہیں کہا کہ آپ 2 نمبر کے شہری ہیں، کسی RSS کے آدمی نے کہا ہو تو مجھے بتا دیجیے، کسی بھاجپائی نے کہا ہو تو مجھے بتا دیجیے۔ یہ ساری باتیں آپ ہی کو سمجھ میں آتی ہیں، آپ ہی ڈالتے ہیں دوسرے کے منہ میں کہ ہم 2 نمبر کے شہری ہیں۔ کوئی کہہ نہیں رہا آپ سے کہ آپ 2 نمبر کے ہیں کہ 3 نمبر کے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود بخود 2 نمبر کا بنائے جا رہے ہیں۔ آپ خود بخود وہ آئیڈیاز پیدا کرتے جا رہے ہیں، ان کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، ان کو پبلسٹی کرتے جا رہے ہیں، ہم ایسا، ہم ویسا، ہم یہ، ہم وہ۔ رشتے بنائیے، رشتوں میں بڑی جان ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات کہتے ہوئے آپ سے ودائی لیتا ہوں آج کل، کیا جو آپ کے ہندو بھائیوں سے اور ہندو بھائیوں کے جو آپ کے ساتھ آپسی رشتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا میری بات، ان پہ بھروسہ زیادہ کر لیتے ہو اپنے سگے بھائی سے۔ کڑوی ہے بات پھر۔ اگر 1 to 1 ریلیشن شپ اس استر کے ہو سکتے ہیں تو کمیونٹی ورسز کمیونٹی ریلیشن شپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے اگر حقائق کو، حقیقت کو ایمانداری سے اور امانت داری سے سمجھنے، پڑھنے اور اس کے مطابق اپنے رنگ کو رنگنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً بہت خوبصورت ملک بنے گا، بہت خوبصورت رشتے بنیں گے۔ اور یہ ملک، یہ وطن، اس کی آن بان شان یہ ہماری جان قربان ہے، یہ ایسا گلدستہ بنے گا۔ یہ آج بھاشنوں میں ایسا گلدستہ ہے کہ یہاں یوں بھی ہے تو یہاں یوں بھی ہے۔ جسے گلدستہ بنانا ہے، یہ گلدستہ اس وقت ایسے ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔